الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الا للہ الدین الخالص سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کا پہلا کلمہ طیبہ کہلاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا۔ اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ تمام محبتوں کی انتہا فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، نہ کوئی محبوب اس کے علاوہ ہے، نہ مقصود اس کے علاوہ ہے، اور نہ معبود اس کے علاوہ ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو محبتوں کی انتہا ہے وہ فقط اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں یعنی مومن ہیں، وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ گویا مومن کی نشانی یہ بتا دی کہ وہ اللہ رب العزت ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اور شدید محبت جو ہوتی ہے وہ عبادت کہلاتی ہے۔ تو انسان بے اختیار اپنے محبوب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے، محبوب کو اپنا معبود بنا دیتا ہے۔ تو ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم نے اس میں عہد کیا ہے کہ اے اللہ، ہمارے دلوں میں جو محبتوں کی انتہا ہوگی وہ فقط آپ ہی کی ذات کے لیے ہوگی۔ تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں۔ اب لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ ہماری تمام محبتیں اور چاہتیں فقط اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہو جائیں، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اگر کسی اور سے محبت ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے اخلاص۔ اخلاص کا معنی اللہ کے لیے خالص کر دینا، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے کوئی عمل کرنا، جو محبت ہو وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہو، عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہو، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے جز کی طرف۔ دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ اب اس کے معنی یہ ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کی تھوڑی اگر تفصیل کھول لی جائے، تھوڑی تفصیل میں بات کی جائے تو معنی یہ بنتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے لے کے آئے ہیں، جو شریعت لے کے آئے ہیں، ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اس کے اوپر 100% عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں، 100% عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اس کو تصدیق کہا جاتا ہے۔ گویا کلمہ کا پہلا حصہ اخلاص کہلایا جائے گا اور دوسرا حصہ تصدیق کہا جائے گا۔
یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو پھر کام بنتا ہے۔ اب اگر ہم آتے ہیں اخلاص کے خلاف کام ہوگا تو کیا کہلایا جائے گا، اور تصدیق کے خلاف ہوگا تو کیا کہلایا جائے گا۔ اگر اخلاص کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو وہ شرک خفی کہلائی جائے گی، خفیہ شرک کہلایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مگر چاہتا یہ ہے، دل کے اندر خیال یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کتنی عمدہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایسی عمدہ نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، دیکھو میں کتنا پیارا رکوع کر رہا ہوں، میں کتنا پیارا سجدہ کر رہا ہوں، میں کتنے آرام سے ارکان کا خیال کرتے کرتے میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن دل میں نیت اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہے، لوگ دیکھیں مجھے اچھا عبادت گزار سمجھیں، تو یہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے ہے، اس لیے یہ بھی شرک خفی آتا ہے۔ تو اخلاص کے بالمقابل جو چیز ہوگی اس کو ہم شرک خفی کہا جائے گا، وہ شرک خفی بن جائے گی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل ہوتا ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے، اور سنت کے بالمقابل جو چیز آ جاتی ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور ان دونوں سے بچنا ضروری ہے، شرک خفی سے بھی بچنا ضروری ہے اور بدعت ضلالہ سے بھی بچنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے ایک بندہ بڑے اخلاص کے ساتھ ایک عمل کر رہا ہے، لیکن وہ عمل قابل قبول نہیں، وجہ یہ ہے وہ عمل سنت نہیں ہے، وہ عمل بدعت ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کے لیے دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایک عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسرا جو عمل کیا جا رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر سنت کے مطابق عمل نہیں ہے، کوئی شخص جتنے بھی اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اخلاص کی تعریف یوں کی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو انسان کرتا ہے اس میں صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، کسی اور کی طرف دھیان ہی نہ ہو، کسی کا شائبہ بھی نہ ہو، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اب اخلاص ضائع ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کب انسان کا اخلاص ضائع ہو جاتا ہے؟ علماء نے اس کی 3 وجوہات لکھی ہیں۔ پہلی وجہ کہ انسان کو کبھی دنیا کا نفع چاہیے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ دکھلاوا کرتا ہے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، مجھے ہدیے دیں، مجھے جھک کے ملیں، مجھے تحفے دیں، میری عقیدت مند بن جائیں۔ اس کو کہا جاتا ہے جلب منفعت، یعنی کسی چیز سے دنیاوی فائدے کی خاطر بندہ اعمال کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کی نظر نیت نفع حاصل کرنے کی ہوتی ہے، دنیاوی نفع حاصل کرنے کی ہوتی ہے، لوگوں کو دکھلا رہا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے لیے عمل نہیں کر رہا ہوتا، اس دکھلاوے کی وجہ سے، اس نفع حاصل کرنے کی وجہ سے اس سے اخلاص چھن جاتا ہے۔ پھر دوسری بات، انسان کا جو نفس ہے اس کے اندر انانیت ہوتی ہے، اس کے اندر بڑا پن کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے میں جو عمل کروں میری تعریف کی جائے، مجھے بڑا مانا جائے، ہر طرف میرے ڈنکے چل رہے ہوں، ہر کوئی کہے یہ بڑا اچھا بندہ ہے، یعنی عمل اس لیے کیا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کی نظر میں اچھا ہو جاؤں۔ مثال کے طور پہ بڑی بنا سوار کے نماز پڑھی، لیکن دل میں یہ بات ہے لوگ کہیں گے کتنی عمدہ نماز پڑھتا ہے، اس پوری مسجد میں مجھ جیسا تو کوئی اس طرح نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اب مقصد کیا ہے؟ لوگوں پہ رعب ڈالنا ہے، اپنے نفس کی انانیت دکھانی ہے، اپنا بڑا پن دکھانا ہے، اپنے آپ کو نیک دکھانا ہے۔ ساری رگتوں میں وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے اچھا نمازی ہوں۔ تو یہ بھی شرک خفی میں آتا ہے۔
اخلاص کے خلاف یہ کام ہے. جب یہ وجہ بن جاتی ہے انسان سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے. پھر تیسری بات، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، برتری کا لوہا منوانا، یعنی لوگوں میں اس بات کا برتری کا اظہار کرنا کہ جیسی میں نماز پڑھتا ہوں آج کے وقت میں تو کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، میری تو کیا حال ہے بھائی، جتنا میں نیک ہوں اور کوئی نیک ہے ہی نہیں. تو انسان جب ان وجوہات میں پڑھتا ہے، جب اس کے اندر یہ وجوہات آ جاتی ہیں تو اس کا اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اخلاص ضائع ہو جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اخلاص کی علامات کیا ہیں. کس بندے کو ہم مخلص کہیں گے، کس بندے کو ہم کہیں گے کہ اس کے اخلاص اچھا ہے، جو اس کی عبادات ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. اب ہمارے مشائخ نے اس کی بھی علامات لکھی ہیں. سب سے پہلی بات، جو پہلی علامت ہے، جو بندہ بھی مخلص ہوتا ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے عمل کرتا رہتا ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس کے عمل میں فرق نہیں پڑتا. کوئی اس کے قریب ہے، کوئی قریب نہیں ہے، تنہائی ہے یا لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. اس لیے کہ اس کی عبادت بندوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا جو بھی حالات ہوں، تنہائی ہے، محفل کے اندر ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، دن ہے، رات ہے، جو عمل اس نے کرنا ہوتا ہے وہ عمل کر دیتا ہے، استقامت کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے اس کی نظر اللہ رب العزت پہ ہوتی ہے، اس نے اللہ ہی کے لیے کیا ہوتا ہے اور اللہ ہی سے بدلہ چاہ رہا ہوتا ہے. اب اس کی ایک مثال، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کہیں بیان کے لیے گئے، بیان فرمایا، بڑا لمبا بیان ہوا، بڑا پر اثر بیان ہوا. بیان ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے، ابھی حضرت وہیں موجود تھے. ایک بندہ آیا، بڑا پریشان ہو کے آیا، حضرت میں اتنے دور سے آیا تھا، میں لیٹ ہو گیا، میں محروم رہ گیا، اب میرا کیا بنے گا، میں تو اس بیان میں بھی شامل نہ ہوا. کتنی علمی باتیں ہوں گی، کتنی تصوف و سلوک کی باتیں ہوں گی، کتنی معرفت الہی کی باتیں ہوں گی جن سے میں محروم رہ گیا. تو حضرت نے فرمایا اچھا تم بیٹھ جاؤ. اس کو بٹھایا، شروع سے لے کے آخر تک دوبارہ وہ بیان کیا. اب جو لوگ قریب تھے تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگے حضرت پہلے جو آپ نے بیان کیا تھا اتنے زیادہ لوگ تھے، وہ تو بات سمجھ آتی ہے، اس بیان کرنے کے بعد ایک بندہ تھا، آپ نے اسی تفصیل کے ساتھ دوبارہ بیان کیا. تو حضرت نے جواب دیا پہلے کا بیان بھی اللہ رب العزت کے لیے ہی تھا، جب بہت سارے لوگ تھے تو اللہ کے لیے تھا، اب ایک بندہ ہے پھر بھی یہ بیان میرا اللہ رب العزت کے لیے ہے. تو جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر حالات کے مطابق فرق نہیں آتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم اچھی طرح نماز پڑھیں، جب تنہائی میں پڑھنی ہے تو بس اس طرح پڑھے کہ خود کو سمجھنا ہے میں کیا کر رہا ہوں. کوئی دیکھ رہا ہے، مجلس کے اندر ہے تو انسان تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اور عام حالات میں گھر کے اندر فجر پڑھنی مشکل ہو رہی ہے. اب دوسرا عمل، یہ دوسری علامت کہ انسان کے دل میں یہ بات ہو، یہ خیال رہے کہ پوشیدہ عمل کا اجر اعلانیہ عمل سے زیادہ ہوتا ہے. اب عام حالات کے اندر جس کو لوگ جانتے ہیں، ایک وہ اعمال ہوتے ہیں بندے کے، ایک اعمال وہ ہوتے ہیں جو بندے اور پروردگار کے درمیان ہوتے ہیں. وہ بندہ جانتا ہے یا پروردگار جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. گویا خفیہ حصے کا اجر زیادہ ملتا ہے بنسبت اعلانیہ کرنے کے. اب جس بندے کے دل میں ہر وقت یہ خیال ہوگا کہ میرے عمل چھپائے جائیں، کسی کو پتہ نہ لگے، ظاہر نہ ہوں اور میرا اجر کم نہ ہو جائے، اب جب یہ احساس ہوتا ہے تو بندے کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے. اور اگر احساس نہیں ہوتا، بندہ اعمال کرتا ہے
پھر اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ کہے گا جی جب میں چوتھی دفعہ حج کرنے گیا تھا تو یہ ہوا تھا۔ اب بھائی مقصد تو بتانا تھا وہاں یہ ہوا تھا، اب یہ جو چوتھی دفعہ کا نام استعمال کیا یہ اظہار کرنا تھا کہ میں 4 دفعہ وہاں پہ ہو کے آیا ہوں۔ اب اظہار کر کے بتانا، بار بار موقع ڈھونڈنا اور اپنی اعمال کو بتانا، یہ اخلاص کے منافی ہیں۔ تو جو یہ ریاکاری میں آ جاتا ہے، جو بندہ اپنے اعمال کو چھپاتا رہتا ہے، چھپانے کی فکر میں رہتا ہے، ہر عمل کرتے وقت اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا یہ عمل ظاہر نہ ہو جائے، میرا اجر کم نہ ہو جائے، تو یہ بھی اخلاص کی علامت ہے۔ تیسری بات، اور یہ کافی مشکل ہے، تیسری علامت یہ ہے کہ جو اہل اخلاص ہوتے ہیں وہ حالات جب سخت ہو جاتے ہیں لوگوں کے سامنے شکوے نہیں کرتے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کے پاس بیٹھیں، بس یہ میرا بیٹا بیمار ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتا، وہ جی میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، وہ جی میرے بیٹے کا مسئلہ ہے، مسئلے حل ہی نہیں ہوتے۔ اب وہ رب کی شکایتیں بندوں کی مجالس میں کر رہا ہوتا ہے۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں، جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو فکر ہی نہیں ہوتی، پرواہ ہی نہیں ہوتی، کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہوتا۔ جیسے حالات خراب ہوتے ہیں اسی وقت شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا حالات ٹوسٹ ہوئے، تھوڑی سی سختی آئی، بندے کا رویہ بدل گیا، بندہ ہے اللہ کے شکوے کر رہا ہے۔ تو جو اخلاص والے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے شکوے لوگوں میں نہیں کیا کرتے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کی ایک نیک بندی گزری ہیں، انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس نے سر کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی، اس سے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیوں سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے سر میں درد ہے اس لیے میں نے پٹی باندھی ہوئی ہے۔ تو رابعہ بصریہ نے پوچھا بیٹا اس سے پہلے بھی کبھی ہوا؟ تو اس نے کہا نہیں، اس سے پہلے کبھی درد نہیں ہوا۔ پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ بتایا 27 سال میری عمر ہو گئی۔ تو حضرت رابعہ بصری نے عجیب بات کہی، 27 سال تمہیں سر کا درد نہیں ہوا، کبھی تم نے شکر کی پٹی بھی باندھی ہے کہ آج تمہارے سر میں درد ہوا تو آج تم نے یہ شکوے کی پٹی باندھ لی، آج پہلی دفعہ درد ہوا اور تم نے شکوے کی پٹی باندھ دی۔ اب سچ بولوں، حالات بتاؤں تو ہمارے حالات ایسے ہی ہیں، تھوڑی سی کمی آ گئی ہم ایک دم اللہ رب العزت کے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ جو صاحب اخلاص لوگ ہوتے ہیں، وہ جو اپنا غم ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے بیان کرتے ہیں، محفلوں میں اس طرح تذکرے نہیں کرتے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا، عطا میرے بندوں کو کہہ دو کہ تمہیں اپنے رزق میں ذرا سی کمی محسوس ہوتی ہے تو لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے تم میرے شکوے کرتے ہو، جبکہ تمہارے نامہ اعمال میں میرے پاس گناہ آتے ہیں، میں فرشتوں کی مجلس میں بھی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اب غور کریں، ہم بندے ہر وقت تھوڑی سی کمی اور شکوے شروع کر دیتے ہیں، وہ اللہ کتنا کریم ہے، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ جاتے ہیں، نافرمانیاں جاتی ہیں، وہ اللہ فرشتوں کے سامنے بھی اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اب بندے کو کیا چاہیے؟ بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حالات کو، اپنی تکالیف کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھا تھا، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے رنج و غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جو اللہ کی معرفت سمجھتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، جو صاحب اخلاص ہوا کرتے ہیں، وہ اپنے شکوے اللہ کے سامنے رکھا کرتے ہیں، اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھا کرتے ہیں، وہ اللہ کے شکوے لوگوں کے سامنے نہیں کرتے۔ پھر چوتھی علامت اخلاص والوں کی کہ جو مخلص آدمی ہوتا ہے اس کو ثواب کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے،
وہ مخلوق سے تعریف نہیں چاہتا، اس امید پہ کوئی نیک کام نہیں کرتا کہ لوگ میری تعریفیں کریں، لوگوں میں میری وقت بن جائے، یا لوگوں سے مجھے نفع ہو، یا مجھے کوئی عہدہ مل جائے۔ وہ فقط اللہ رب العزت سے اس کا اجر چاہتا ہے۔ گویا وہ لوگوں سے استغنا کرتا ہے، نہ لوگوں کی مال پہ نظر ہے، نہ لوگوں کے عہدوں کی نظر ہے، نہ لوگوں کی زبانوں پہ نظر ہے، نہ مجھے ان سے مال چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہ ان سے تعریفیں چاہیے۔ جو مخلص بندہ ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ رب العزت کے لیے کرتا ہے عمل، اور اجر کی امید بھی اللہ رب العزت سے رکھتا ہے۔ پھر اخلاص ایک پانچویں علامت۔ اب جو اخلاص ایک ایسا عمل ہے کہ اس پہ صرف اللہ رب العزت گواہ ہوں گے، اس پر فرشتوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے کہ یہ بندے نے کتنے اخلاص کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو فرشتے اس کو لے کے آسمان پہ لے کے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کا دروازہ بند ہوتا ہے، اس فرشتے سے پوچھا جاتا ہے کیا لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں عمل لے کے جا رہا ہوں۔ تو جو چیک کرنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے، اگر اس میں اخلاص ہوتا ہے اس کو وہاں سے گزرنے دیتا ہے۔ پھر دوسرے آسمان پہ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، تیسرے آسمان پہ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ 7 آسمان گزر جاتے ہیں۔ پھر جب وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوتا ہے تو اللہ رب العزت خود اس عمل کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا، اگر وہ خالی اللہ رب العزت کے لیے کیا گیا تو وہ عمل قبول ہو جاتا ہے، اور اگر اس معاملے میں ذرا سا دکھلاوا ہو، کسی اور کے لیے ہو، کوئی اس عمل میں شریک ہو، تو اس بندے کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ اس عمل میں کسی اور کو شریک بنایا، اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی عمل نہیں، کوئی اجر نہیں، لہٰذا جاؤ اسی سے اجر لو جس کو تم نے شریک بنایا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے لیے عبادت کی جائے اور اس میں ساتھ غیروں کو بھی شریک کیا جائے۔ اب اخلاص کے درجات کون کون سے ہیں؟ اخلاص کے مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ جو ادنا درجہ ہے، چھوٹا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خالی الذہن ہو کے عبادت کرے، ذہن کو خالی کر کے عمل کرے، نہ مخلوق کا خیال ہو، نہ ادھر ادھر خیال جائیں، بس خالی الذہن ہو کے بندہ عبادت کرتا رہے۔ یہ بھی اخلاص کے ایک ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ کون سا ہوتا ہے؟ اخلاص کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس سوچ کے ساتھ عبادت کرے، میں جو یہ عبادت کر رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کے لیے یہ عبادت ہے، اور اس کا اجر بھی مجھے اللہ کے لیے ملے گا، اللہ کی طرف سے ملے گا، اور یہ عبادت فقط اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اب جب انسان اخلاص پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اخلاص کے ساتھ عبادات کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو اس کے ثمرات کیا ملتے ہیں، فائدے کیا ملتے ہیں؟ اب اس کا پہلا فائدہ، اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ جو انسان مخلص ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ عبادات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے، اس کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ خود حل فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دفاع ہوتا ہے۔ اب جیسے ارشاد فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے کے آئے، یقین جانو اللہ کسی دغا باز نہ شکر کو پسند نہیں کرتا۔ اب بتائیں جس کا دفاع اللہ رب العزت کریں تو کون اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ سب سے بڑی ذات ہے، جب بندے کی حفاظت میں اللہ رب العزت خود ذمہ لے لے، اس کے دفاع میں خود آ جائیں تو کون ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا؟ نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اب عمراء یہ سمجھتے ہیں، دولت مند یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال پیسے کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کر لیں گے، پیسے لگائیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا، مال لگائیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن جو فقراء ہوتے ہیں ان کے مسائل اللہ رب العزت ان کے اخلاص کی وجہ سے حل کر دیتے ہیں۔ پھر جو دوسرا ثمر، دوسرا فائدہ
اخلاص کی وجہ سے بندے کے درجات بڑھتے ہیں. جو مخلص بندہ ہوتا ہے ان کے درجات اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی بندے کے دل میں شہادت کی تمنا ہے اور وہ اپنے بستر کے اوپر مر گیا تو اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے شہداء کی قطار میں شامل فرما دیں گے. یعنی اس بندے کا اخلاص اتنا تھا، اس کو موقع مل جاتا تو وہ اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا. اس اخلاص پر ہی اس کی نیت ایسی تھی کہ اب وہ مرا اپنے بستر کے اوپر ہے، لیکن کل قیامت میں، آخرت میں، قیامت کے وقت وہ شہداء کی قطار میں کھڑا ہوگا. اس کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو میدان جنگ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے، اور یہ بندہ مرا اپنے بستر پہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اخلاص کی وجہ سے، اخلاص بری نیت کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر کے اس کو شہداء میں شامل کر دیا. پھر تیسرا ثمر، جو بندہ مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فتنوں سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں. اب سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کو گناہ کی طرف بلایا جا رہا ہے. بلانے والی ملک کی فرسٹ لیڈی ہیں اور یہ غلام کی حیثیت کے ساتھ ہیں. اب کوئی صورت بچنے کی بنتی ہی نہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو برہان دکھا کے اس گناہ کی شکل سے نکال دیتے ہیں، ان کی حفاظت فرما دیتے ہیں. جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برہان دکھا دیتے ہیں، اپنی نشانی دکھا دیتے ہیں اور ان بندوں کو بچا لیتے ہیں. اب کیوں بچایا؟ وہ اللہ کے مخلص بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ مخلص بندہ ہو. جتنا بھی بڑا فتنہ ہوتا ہے، جتنی بڑی بھی آزمائش آنے لگتی ہے، بظاہر وہ سب سے بڑی لگ رہی ہوتی ہے، بچنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے خاص فضل کے ساتھ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں. چوتھا ثمر، جو مخلص بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں، اس کی غلطیاں، کوتاہیاں بخش دی جاتی ہیں. بعض دفعہ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اس سے، لیکن اللہ رب العزت اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا. غور کریں، 100 جانوروں کو نہیں، 100 انسانوں کو قتل کیا ہوا تھا. کتنا بڑا قاتل ہوگا. گناہ کبیرہ ہے جو انسان کو قتل کرتا ہے. 100 بندوں کو اس نے قتل کیا ہوا تھا. پھر اسے ندامت ہوئی کہ مجھ سے یہ بڑے گناہ ہو گئے، مجھے توبہ کرنی چاہیے. وہ اخلاص کے ساتھ سچی نیت کر کے گھر سے نکلتا ہے کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا اور توبہ کروں گا. ابھی وہاں نہیں پہنچتا، راستے میں مر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے گناہوں کو بھی بخشش فرما دی. اب سوچیں، اس کی اس خالص نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو 100 بندوں کا قتل معاف کر دیا. ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو جو مخلص بندے ہوتے ہیں ان سے چاہے جتنے بڑے گناہ بھی ہو جائیں اللہ ان پہ فضل فرما دیتے ہیں. ان کی اخلاص بر عمل کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پانچواں ثمر، جو مخلص بندے ہوتے ہیں ان کے اعمال کا اجر دوسرے بندوں کے ہاں زیادہ ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں سے اگر کوئی ایک مد جو خرچ کر دے تو بعد میں آنے والا اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے برابر اجر نہیں پا سکتا. اب دیکھیں صحابہ کا عمل کیا ہے. ایک ہاتھ میں جو کے برابر، جو کی فصل میں سے لیا ایک ہاتھ، وہ اللہ کی راہ میں دیا. اور اس کے بعد ایک بندہ آتا ہے، احد کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سارے کے سارے اگر اس کے برابر سونا رکھ کے اللہ کے ہاں دے دے، لیکن اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو اجر اللہ رب العزت صحابہ کرام کو دیں گے. کیوں؟ بعد میں آنے والوں کا اخلاص کا معیار وہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کے اخلاص کا معیار ہے. اس اخلاص کے معیار کی وجہ سے ان کے اعمال کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے.
اب آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا ایک آم کے اندر ایک گٹھلی ہوتی ہے، اس کو اگر زمین میں دفنا دیا جائے اس سے ایک درخت نکلتا ہے، اس کے اوپر ہزاروں آم لگتے ہیں، ہر آم کے اندر ایک گٹھلی موجود ہوتی ہے، گویا ایک آم کی گٹھلی سے ہزاروں آم بنے، ہزاروں آم کی گٹھلیاں بنی۔ اسی طرح جو مخلص بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے جب اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان نیکیوں کو پال لیتے ہیں اور قیامت کے دن ان کا اجر زیادہ عطا فرمائیں گے۔ چھٹی بات، چھٹا ثمر، جو مخلص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکمت عطا فرما دیتے ہیں، لہذا فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی عطا ہو گئی، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ 40 دن تک عبادت کرتا ہے اس کے قلب سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اخلاص اتنی بڑی نعمت ہے، اگر کوئی 40 دن اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل سے، اس کے قلب سے حکمت کے چشمے نکال دیتے ہیں جو اس کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک ساتواں ثمر بھی سن لیں، جو مخلص بندہ ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کو چھپا چھپا کے کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال کو لوگوں سے چھپاتا ہے کہ کہیں لوگوں کو نہ پتہ لگ جائے، لوگ اس کی تعریفیں نہ کریں، مگر اللہ رب العزت خود اس بندے کی تعریفیں لوگوں کی زبان پہ لے آتے ہیں، خود جاری فرما دیتے ہیں۔ اب اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ میری تعریف کریں، لیکن اگر اس کی تعریف اس کے چاہنے کے باوجود اللہ رب العزت کروا دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ نقد معاملہ ہے۔ یعنی انسان نے نیک اعمال کیے، خلوص دل کے ساتھ مخلص ہو کے عبادت کی، فقط اللہ رب العزت کے لیے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ اجر اس دنیا میں دے دیتے ہیں، نقد اجر دنیا میں دے دیتے ہیں، اور باقی جو بڑھا چڑھا کے اجر ہے وہ آخرت میں دے دیتے ہیں۔ اب بندہ جب اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت یہ بات ڈال دیتے ہیں اس بندے کی تعریف کی جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر تم میں سے کوئی شخص ایسے پتھر کے اندر بیٹھ کے عبادت کرے جس کا کوئی دروازہ نہ ہو، نہ اس کا کوئی روشن دان ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل کو لوگوں پہ ظاہر کر دیں گے، چاہے عمل جیسا بھی ہو۔ اب غور کریں، انسان ہے چھپ کے نیک اعمال کر رہا ہے، پھر بھی اللہ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب اس بندے کی تمنا نہیں ہے کہ میرے عمل ظاہر ہو جائیں، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، عمل اس نے اللہ کے لیے کیے، لیکن اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمل چھپ کے کیا، لیکن اس چھپے ہوئے عمل کے نور کو اللہ رب العزت نے اس کے چہرے پر ظاہر فرما دیا، لوگ چہرہ دیکھتے ہیں اور اللہ ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دیتے ہیں۔ کسی نیک بندے کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، لوگوں کے دل میں، دیکھنے والوں کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے، یہ نقد معاملہ ہوتا ہے۔ اور عجیب بات، اور بہت ہی عجیب بات، جو شخص ریاکاری کرتا ہے اس نیت سے وہ یہ اعمال کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو اس کی تعریف نہیں ہوتی، لوگوں کے دل میں اس کی محبت نہیں پڑتی، لیکن مخلص بندے کی تعریفیں جو اعمال چھپا چھپا کے کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت لوگوں کی زبان سے جاری کروا دیتے ہیں۔ اور جو مخلص بندے ہوتے ہیں، 8واں ثمر، 8واں فائدہ، جو لوگ مخلص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بعض دفعہ الٹی کو بھی سیدھی کر دیتے ہیں۔ بظاہر بندے کے حالات خلاف ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس الٹے حالات میں سے بھی اس کی عزت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ ہمارے دادا شیخ حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ
ایک دفعہ فرمانے لگے آخری زندگی کے حصے میں، اب تو میری الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے، یعنی بعض دفعہ لگ رہا ہوتا ہے یہ معاملہ الٹ ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو بھی سیدھا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اخلاص کے عمل کی وجہ سے ان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ حالات بظاہر مشکل ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں، لیکن اسی میں سے ان بندوں کے حق میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر وہ عام معمولات میں کوئی قدم اٹھا لیتا ہے، وہ مخلص بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرما دیتے ہیں۔ اور سچی بات بھی یہی ہے کہ جس کی دوستی اور محبت میں خلوص پایا جاتا ہے، اس کے پھر سب نخرے بھی برداشت کیے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کا مخلص بندہ ہو کہ بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت عافیت والا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ نویں بات، جس عمل میں خلوص ہوتا ہے اس عمل میں برکت ہوتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی موطا امام مالک کے نام سے، اس کتاب کا نام تھا موطا۔ اب ایک عالم، ان کے اسی وقت میں ایک اور عالم نے بھی کتاب لکھی، اس کا بھی یہی نام تھا۔ اب جو دوسرے عالم تھے انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ بہت بڑی کتاب تھی، کافی بڑی کتاب تھی، اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب چھوٹی سی تھی۔ اب ایک بندہ آیا، آ کے امام مالک رحمہ اللہ کو کہتا ہے، حضرت آپ نے بھی موطا لکھی، اس بندے نے بھی موطا لکھی، اس عالم نے بھی لکھی، آپ کی کتاب چھوٹی سی ہے، اس کی کتاب اتنی بڑی ہے۔ گویا وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ضرورت کیا ہے لکھنے کی، ٹھیک ہے، یا آپ کی کتاب کا کیا بنے گا؟ تو پھر حضرت نے عجیب جواب دیا، تم نے فرمایا جو اللہ کے لیے ہے وہ باقی رہے گی، جو اللہ کے لیے ہے وہ باقی رہے گی، یقیناً جو عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ چنانچہ وہ جو بڑی کتاب تھی جو دوسرے عالم نے لکھی تھی، وہ آج اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کی جو کتاب موطا ہے، آج بھی جو علماء بننے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں 8ویں سال میں ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ صدیاں گزر گئی لیکن وہ مقبول کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ آج بھی کوئی عالم بنتا ہے تو وہ کتاب پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی اخلاص ہو تو تھوڑا عمل بھی پورا ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے بندے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، علم کی آفت عمل ترک کرنے میں ہے، اور عمل کی آفت اخلاص کو ترک کرنے میں ہے۔ یعنی انسان کے پاس علم ہے، اس کی آفت کیا ہے؟ اس کی آفت عمل نہ کرنا ہے، عمل کو چھوڑ دینا ہے، اور عمل جو بندہ کر رہا ہے اس کی آفت اخلاص ہوگی تو فائدے میں رہے گا، ورنہ اس کی آفت اخلاص کے ترک کرنے میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں دلوں کی زینت اخلاص سے ہے، اور ایمان کی زینت احسان سے ہے۔ ابھی جو احسان ہے یہ تصوف و سلوک ہے، اس وقت اس کو احسان کہا جاتا تھا، آج یہ تصوف و سلوک کے نام سے محنت ہو رہی ہے۔ اور تیسری بات فرمایا کرتے تھے، جو انسان آخرت کا طلبگار بنتا ہے اس میں اخلاص خود بخود آ جایا کرتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی گہری بات ہے کہ انسان کی طلب دنیا ہے یا آخرت ہے؟ اگر آخرت ہے تو یقیناً اس میں اخلاص آ جائے گا، کیونکہ آخرت کا معاملہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ تو جب بندے کی نظر آخرت پہ ہوگی تو وہ جو اعمال کرے گا وہ اس کا اجر بھی اللہ سے چاہے گا، اس کی نیت بھی اللہ کے لیے ہوگی، تو اخلاص اس کے اندر خود بخود آ جائے گا۔ اب اخلاص کی اہمیت کیا ہے، کچھ اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الخلق کلہم ہالکون الا العالمون، انسان سب کے سب ہلاک ہو جانے والے ہیں، انسان سب کے سب ہلاک ہو جانے والے ہیں سوائے ان کے جو عالم ہیں۔ اس لیے جہالت بربادی ہے، بربادی کا ذریعہ ہے، جہالت اندھیرا ہے اور علم روشنی ہے۔ علم کی روشنی ہوتی ہے تو انسان کو دین کے اندر بات سمجھ آتی ہے، اس کو کامیابی ملتی ہے،
دین میں بھی ملتی ہے اور دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جہالت کی وجہ سے انسان کے اندر مغلوبیت آ جاتی ہے۔ جو جاہل ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، جو علم والا ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ آج ہم انسان جانوروں پہ کیوں غالب ہیں؟ اس لیے کہ جانوروں کے پاس علم نہیں ہے، بے شک طاقت ہے، علم انسان کے پاس ہے، لہٰذا انسان نے جانوروں کو نکیل ڈال دی۔ انسان آج ہاتھی پہ سوار ہو جاتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، گدھے پہ سوار ہوتا ہے، حتیٰ کہ شیروں کو بھی اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ اور انسانوں میں دیکھیں، جب دو قوموں کا موازنہ ہوتا ہے وہی قوم فاتح ہوتی ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ جاہل قوم ہمیشہ مغلوب ہو جاتی ہے، علم والا غالب آتا ہے۔ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، علم بہت ضروری ہے۔ علم ایک طاقت ہے، اس لیے کہتے ہیں نالج از اے پاور۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمام انسان ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عالم ہیں۔ پھر فرمایا العالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سب علم والے ہلاک ہو جانے والے ہیں، سب علم والے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہوں۔ واقعی انسان کے پاس اگر جتنا بھی علم ہو، اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، MBBS کرتا ہے لیکن پریکٹس نہیں کرتا، وہ کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے اور چند سالوں کے بعد وہ خود بیمار ہو جاتا ہے، اس کے اگر بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ علاج نہیں کر سکتا، اس کو ان ڈاکٹرز کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے جو پریکٹس کرتے تھے، اپنی کلینک چلاتے تھے یا کہیں وہ جاب کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے اخلاص، اس بندے نے پریکٹس چھوڑ دی، اس نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اسی لیے علم فائدہ ہی اسی وقت دیتا ہے کہ جب اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ کہتے ہیں علم عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، علم عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر کھل جائے تو باقی رہتا ہے ورنہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان جب علم حاصل کرے، جتنا علم اس کو حاصل ہو جائے تو اس پہ وہ عمل کرنا شروع کر دے۔ پھر فرمایا العاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں پڑنے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو مخلص ہیں۔ اب علم ہے، عمل نہیں کیا پھر بھی ہلاکت میں پڑ جائیں گے، علم ہے، عمل کیا اور اس کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر بھی وہ ہلاکت میں پڑنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جب وہ اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمانے لگتے تو کئی دفعہ بے ہوش ہو جاتے، بے ہوشی ان پہ طاری ہو جاتی، اتنا خوف طاری ہو جاتا تو وہ بہت رویا کرتے تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں 3 آدمیوں کا ذکر ہے، 3 آدمیوں کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ ایک عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے کیا کیا دنیا میں؟ وہ کہے گا میں نے تو علم کی بڑی خدمت کی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تم نے اس نیت سے کی تھی کہ لوگ تجھے بڑا عالم سمجھیں، وہ تجھے کہہ دیا گیا، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا عالم تھا لیکن مخلص نہیں تھا، سب سے پہلا اس کا حساب لیا گیا اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس عالم کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے، اور پھر شہید اکلایا جائے گا۔ اب ظاہر میں دیکھیں کتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن اللہ رب العزت سے پوچھیں گے تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ آپ کے نام پہ جان قربان کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم نے اس لیے یہ کام کیا کہ لوگ تجھے بہادر سمجھیں، بس لوگوں نے تمہیں بہادر کہہ دیا، ہمارے پاس اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا، بڑی مسجدیں بناتا تھا،
بڑے مدارس بناتا تھا، بہت لوگوں کو کھلاتا تھا، پھر اس سے پوچھا جائے گا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے اپنا پورا مال آپ کے راستے میں لٹا دیا۔ اس کو فرمایا جائے گا کہ تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں سخی سمجھیں، لہٰذا لوگوں نے تمہیں سخی کہہ دیا، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ اب فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب سوچیں، سب سے پہلے حساب بڑے گنہگار کا نہیں لیا جا رہا، چور کا نہیں لیا جا رہا، بدکار کا نہیں لیا جا رہا، ظالم کا نہیں لیا جا رہا، کس کا لیا جا رہا ہے؟ عالم کا لیا جا رہا ہے، شہید کا لیا جا رہا ہے، اور سخی کا لیا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ لوگ مخلص نہیں ہوں گے، ان میں سے اگر کوئی بندہ مخلص نہیں ہوگا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ گویا اخلاص کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ تو اخلاص کتنی بڑی نعمت ہے کہ اخلاص کے ساتھ چھوٹا عمل کیا وہ بھی بخشش کا ذریعہ بن گیا، اور اخلاص کے بغیر بڑے بڑے اعمال کیے اور وہی انسان کی پکڑ کا ذریعہ بن گئے۔ تو ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے کہ ہم اخلاص کو سیکھیں، اپنی زندگیوں میں، اپنی عبادات میں اخلاص کو لے کے آئیں۔ اور اگلی بات، اور مخلص لوگ بھی بڑے خطرے میں ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اخلاص کے ساتھ عمل کروائے، اخلاص کے ساتھ عمل کیے، مگر شیطان نے تکبر کروا دیا، بڑا پن ظاہر کروا دیا، بڑا بول بلوا دیا، تو اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ اب کوئی بھی بندہ جتنا بڑا بھی عمل ہو، جتنا چھوٹا بھی عمل ہو، اس عمل کے اوپر کبھی بھی تکیہ نہ کرے، بھروسہ نہ کرے کہ اس عمل سے میری بخشش ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بخشش ہونی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہونی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا قیامت کے دن سب اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، البتہ اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہی رکھیں گے۔ یعنی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں بھی اللہ کے فضل کے ساتھ جاؤں گا۔ تو ہم لوگ امتی، ہمیں بھی اپنے عملوں پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں بھی اللہ کی رحمت پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اب ایک حکایت ہے، ایک بندہ تھا، اس کی نظر اپنے اعمال پہ رہتی تھی، اپنے عملوں پہ رہتی تھی۔ ایک دفعہ وہ گھوڑے پہ گزر رہا تھا، ایک فصل سے اس کا گزر ہوا، پگڈنڈی سے، گندم کی فصل تھی، گندم کا ایک سٹا اس کے گھوڑے کے زین میں آ گیا۔ گھر پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ گھوڑے کے زین میں کسی کے فصل کا ایک سٹا پڑا ہوا ہے، گندم کا ایک سٹا پڑا ہوا ہے۔ اب بڑا پریشان ہوا، اس نے کیا کیا کہ وہ گندم نکالی، اس میں سے گندم کے دانے نکالے، اپنی بیوی کو دیے، دیکھو جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ یہ دانے بھی ڈال دینا، اب مجھے نہیں پتہ یہ کس کے ہیں، تو میں یہ عمل پیش کروں گا کہ یہ دانے میں نے واپس کر دیے تھے، یہ میں لے کے آیا ہوں، میں نے کھائے نہیں ہیں۔ اب اس کی نیت کیا تھی کہ جو میں نے یہ عمل کر رہا ہوں یہ میں بہت بڑا عمل کر رہا ہوں، اس کا تکیہ اس عمل پہ تھا۔ تو اللہ کے ہاں اس کی پیشی ہوئی، فوت ہو گیا، اس کے ساتھ وہ گندم کے سٹے رکھے گئے، دانے رکھے گئے۔ جب حاضری ہوئی، پوچھا گیا تو اس نے کہا اے اللہ یہ میں گندم کے دانے لے کے آیا ہوں، یہ کسی کا مال تھا، میں نے نہیں کھایا۔ تو پھر اس سے پوچھا گیا اس دانوں کے ساتھ جو بوسہ تھا وہ کدھر گیا؟ انسان کبھی بھی اپنے عملوں کو آگے پیش نہ کرے، ہمیشہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرے۔ ایک اور بندہ تھا، قتل کے مقدمے میں گرفتار ہو گیا۔ اب اس نے قتل نہیں کیا تھا، وہ بے گناہ تھا۔ اب وہ ہمیشہ جب دعا کرتا، یہ دعا کرتا اے اللہ میرے ساتھ انصاف فرما، اے اللہ میرے ساتھ انصاف فرما۔ لوگ اس کو سمجھاتے بھی اللہ سے رحمت مانگو، عافیت مانگو، انصاف نہ مانگو۔ خیر وہ اپنی بات پہ قائم رہا، اس کو سزا ہو گئی، پھانسی ہو گئی۔ تو جب اس کو اللہ کے ہاں پیش کیا گیا تو اس نے کہا اے اللہ میں مظلوم ہوں، میں نے یہ قتل نہیں کیا، میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ تو پھر اس کو بتایا گیا کہ فلاں وقت میں تمہارے پاؤں کے نیچے ایک چونٹی آئی تھی،
وہ چیونٹی بھی ایک جاندار تھا، وہ تم نے قتل کیا تھا، اس لیے اس کے بدلے تمہیں قتل کیا گیا۔ اب وہ انصاف چاہ رہا تھا، بندہ ہو اور اللہ سے انصاف چاہ رہا ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اللہ سے رحمت کی امید رکھے، اپنے اعمال کو کبھی بھی بڑا نہ سمجھے، اپنے اعمال کو اس قابل نہ سمجھے کہ کل ہم اس کی بیس پہ، اس کی بنیاد پہ ہمیں انصاف ملے گا، بلکہ انسان اللہ کی رحمت پہ نظر رکھے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، 3 بندے کہیں سفر میں جا رہے تھے، کوئی حالات ایسے بنے کہ انہوں نے ایک غار میں پناہ دی۔ جیسے انہوں نے پناہ لی، ایک پتھر نے آ کے اس غار کا راستہ بند کر دیا۔ اب انہوں نے کوشش بڑی کی، 3 بندوں نے پوری کوشش کی کسی طرح ہم اس پتھر کو ہٹا دیں، لیکن وہ پتھر بڑا مضبوط پتھر تھا، بڑا وزنی پتھر تھا۔ خیر جب پورا زور لگایا حل نہ ہوا، پھر ان میں سے کسی نے کہا بھائی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہر بندہ اپنا اپنا ایک نیک عمل پیش کرے اور اس عمل کو سامنے رکھ کے اللہ سے دعا مانگے، تو جب اللہ سے ہم دعا مانگیں گے اللہ اپنا فضل فرما دیں گے۔ اب ایک بندے نے اپنا عمل رکھا، اے اللہ میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا تھا، میرے والدین بوڑھے تھے، جب میں جانوروں کو لے کے آتا دودھ نکالتا سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا تھا۔ ایک رات میں آیا، میرے والدین سو گئے، میں دودھ لے کے کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ جب میرے والدین جاگے، انہوں نے دودھ مانگا، میں نے دودھ پیش کر دیا۔ اگر یہ عمل آپ کے ہاں قبول ہوا تو مہربانی فرما کے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دیں۔ تو تھوڑی سی چٹان تھی، وہ سرک گئی۔ پھر دوسرے بندے کی باری آئی، اس نے بھی آگے بڑھا، اس نے بھی دعا کی، اے اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، اس مزدور نے پورا دن کام کیا، اس کی جو مزدوری تھی اس نے مزدوری مجھ سے نہ لی اور کہیں چلا گیا، میں نے اس مزدوری کے بدلے ایک جانور خرید لیا، میں نے ایک جانور خرید لیا، اس جانور میں اتنی برکت ہوئی کہ ایک ریوڑ بن گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا، میں نے سارا کا سارا ریوڑ اس کو دے دیا۔ اگر یہ عمل آپ کو پسند آیا تو آپ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دیں، اس چٹان کو ہٹا دیں۔ اب وہ عمل مقبول تھا اللہ کے ہاں، اللہ کے لیے کیا ہوا تھا، اللہ نے فضل فرمایا، چٹان اور تھوڑی سی سرک گئی۔ اب تیسرے بندے نے کہا اے اللہ ایک موقع ایسا تھا میں گناہ کر سکتا تھا، میں بدکاری کر سکتا تھا، اور میں بدکاری کرنے کی پوزیشن میں بھی تھا، ہر حوالے سے حالات میرے حق میں تھے، لیکن میں نے آپ کے لیے وہ بدکاری نہ کی، آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ آپ کو قبول ہے تو ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دیں۔ پھر وہ ساری کی ساری چٹان سرک گئی اور وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ اب غور کریں، 3 مخلص بندوں نے اپنے اخلاص بھرے اعمال پیش کیے، اللہ رب العزت نے ان کی دعائیں قبول فرما دیں۔ اب ہم آتے ہیں اخلاص کیسے پیدا ہوگا۔ پہلی بات تصحیح نیت سے، نیت کی درستگی جب آ جاتی ہے تو انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو کام بھی کرے اس میں سب سے پہلے یہ دیکھے کہ میں یہ کس نیت سے کر رہا ہوں۔ جو عمل بھی کرنا ہے فوراً اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کہ میں کام کیوں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جب انسان اس طرح رک کے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا شروع کر دے، اپنی نیت کی تصحیح کر دے کہ یہ عمل میں خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو بندے کے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ اور یہ اخلاص کے لیے نیت کی درستگی، اس نیت کی تصحیح کے اوپر سالوں لگ جاتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں 8 سال ان کے لگ گئے،
پھر جا کے ان کی یہ نیت کی تصحیح ہو سکی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو بڑا کام سمجھیں۔ پھر دوسری اسی کی ایک اور مثال دیکھیں، ایک مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد کے ساتھ ایک ڈیر ہے۔ اب لوگ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اس مسجد کو ایکسٹینڈ کریں گے۔ اب وہ ڈیر ختم کیا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے اور مسجد کو کھلی کر دی جاتی ہے اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ پہلے وہ ڈیر تھا، اب نیت اس کی مسجد کا حصہ بنانے کی ہو گئی، اب وہ مسجد کا حصہ بن گیا تو اب وہاں پہ عبادت کی جا رہی ہوتی ہے، اب وہ بھی مسجد میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ، اہل اللہ کی صحبت میں آنا۔ انسان جب اللہ کے اولیاء کے مجالس میں بیٹھتا ہے تو انسان کی وہ لوگ نیت پہ محنت کرواتے ہیں، اسباق کرواتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کے فضل سے جب ان کی اوپر محنت کی جاتی ہے تو پھر ان کی نیت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا عمل، اولیاء کی، مشائخ کی صحبت میں رہنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی مجالس میں بیٹھنا، اور وہ جو اعمال بتاتے ہیں وہ اعمال کرنا۔ تیسری بات، اللہ سے مانگنا۔ تیسری بات، اللہ سے مانگنا۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اخلاص عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دو بڑے مشائخ ہندوستان میں گزرے ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ۔ جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تھے وہ ان کے ہاں سختی زیادہ تھی، نظم و ضبط تھا۔ اب جو سالکین آتے تھے، جو سالکین ان کے پاس آتے، ان کی خانقاہ میں رہتے تو بڑا سخت ایک نظم و ضبط تھا۔ ایک دفعہ بات کہی جاتی کہ ایسے نہ کرو، دوسری دفعہ کہی جاتی ایسے نہ کرو، تیسری دفعہ اصول یہ تھا کہ بستر اس کے سر پہ رکھا جاتا تھا، کہا جاتا جاؤ اپنے گھر۔ بہت نظم و ضبط تھا۔ تو ان کے ہاں بہت زیادہ نظم و ضبط تھا۔ اب اسی دور میں ایک اور شیخ تھے حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، ان کے ہاں بڑی نرمی ہوتی تھی۔ کوئی ان کے پاس چلا جاتا، وہ اس کی بڑی آہو بھگت کرتے، بڑا پروٹوکول دیتے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں آیا ہے بعض دفعہ سالکین سوئے ہوئے ہوتے، یہ ان کی خود ٹانگیں دبا رہے ہوتے، شیخ اپنے مریدین کی ٹانگیں بھی دبا رہے ہوتے۔ اب حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا حضرت آپ کے ہاں بڑی سختی ہے، بہت سختی ہے، اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ آپ کے ہاں بڑی سختی ہے۔ تو فرمانے لگے بھائی جانور بن کے آئیں گے تو کبھی نہ کبھی چھری تو چلانی پڑے گی، جو انسان بن کے آتا ہے اس کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اب دوسری طرف حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، ان کے پاس کسی نے یہ ذکر کر دیا، حضرت وہاں جاتے ہیں بڑی سختی ہوتی ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے، آپ کے پاس آتے ہیں بڑی آہو بھگت ہوتی ہے۔ اب اخلاص والے بندوں کا جواب سننا۔ تو حضرت مدنی رحمہ اللہ نے جواب دیا، بھائی جو ڈاکٹر ہوتا ہے، جو بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو سرجن ہوتے ہیں، وہ آپریشن کرتے ہیں، وہ جسم کو کاٹتے بھی ہیں، اس کو ٹانکے بھی لگاتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ بڑے ہیں، بڑے سرجن کی مانند ہیں، اس لیے وہاں پہ کاٹ جھانٹ ہوتی ہے۔ میں تو ان کی کمپاؤنڈر کی جگہ پہ ہوں، عام سا بندہ ہوں، لہٰذا میرے ہاں وہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اخلاص والے تھے، دونوں بڑی شخصیات تھیں، لیکن اپنا بڑا پن کہیں ظاہر نہیں کیا بلکہ دوسرے کی بات کی۔ تو جو اخلاص والا بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہر بات کو، اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ اللہ ہی کے لیے ہو۔ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں،
خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں، نہ دولت نہ عزت نہ جاہ چاہتا ہوں، فقط ایک تیری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ عروۃ الایمان اکیڈمی، یہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں کے مختلف شعبہ جات ہیں، ان میں ایک عالمیہ پروگرام ہے جو وفاق المدارس سے منسلک ہے، یہ ایم اے اسلامیات کے برابر ہے، پھر دوسرا حفظ کورس ہے، پھر تیسرا تجوید کورس ہے، اور خواتین و بچے الحمدللہ یہاں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آج جو کتب کی بچیاں ہیں، طالبات ہیں، ان کی اختتامی دعا ہے، اور 3 طالبات اور ایک طالب علم کے قرآن کا اختتام ہوا یہاں پہ، آج ان کی ختم قرآن کی تقریب بھی ہے الحمدللہ۔ اب جتنے بھی بچے فارغ ہوئے ان کو، یا جتنی بھی طالبات فارغ ہوئیں ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کرام کو اس عاجز کی طرف سے مبارکباد ہو، ان کی محنت کا ثمر اللہ رب العزت قبول فرمائیں اور اس کو امت کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اور جو 6 سالہ کورس ہے طالبات کا، ان کی تفسیر، حدیث مبارکہ اور جتنے اور معاون مضامین ہیں ان کا بھی اختتام ہوا، وہ بھی سب مبارکباد کی مستحق ہیں، وہ طالبات، ان کی معلمات اور ان کے والدین۔ اب اس ادارے کی طرف سے آپ لوگوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی اپنی اولاد کو یہاں پہ لے کے آئیں، قرآن پڑھائیں، اور یہاں پہ ماشاءاللہ اسکول کالجز سے فارغ شدہ طالبات پڑھتی ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہترین ماحول دیا جائے، اور انتہائی قابل اساتذہ یا معلمات یہاں پڑھاتی ہیں، تو موقع ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ ابھی کچھ طالبات کے نیچے دوپٹہ پوشی ہوگی، جن میں بنت عین ہیں، بنت شہباز ہیں، بنت اسامہ کاشف ہیں، اور ایک طالب علم ہے محمد ارشمان۔ آئے ہوئے ہیں؟ جی آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آگے آ جائیں۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ اس طالب علم اور جتنی بھی طالبات ہیں جن کا قرآن مجید کا اختتام ہوا ان کو مبارک ہو۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، میں بھی توبہ کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کی نیت کر لیں۔ مستورات مناسب آواز میں پڑھیں کہ باہر آواز نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یہ ہم نے جو توبہ کے کلمات پڑھے، اگر ہم نے سچے دل سے پڑھے تو آپ یقین مانیں اللہ رب العزت نے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ جہاں آئیں گے نیت اور اخلاص کا معاملہ ہوگا۔ پھر کچھ اعمال ہیں وہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم توبہ پہ قائم رہیں گے، جن میں سے پہلا عمل 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، درود شریف پڑھنا 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا کام تلاوت قرآن مجید پڑھنا، روزانہ 1 پارہ ہو بہت اچھا، نہیں تو آدھا پارہ، نہیں تو 1 رکوع، نہیں تو 1 رکوع، کچھ نہ کچھ تو تلاوت ہم پڑھیں، کچھ نہ کچھ تو تلاوت کریں، اللہ کے قرآن کے ساتھ ہم تعلق جوڑیں۔ چوتھا کام، اس کو وقوف قلبی کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ انسان ہاتھ سے کام کاج کرے، کاروبار ہے، جاب ہے، خواتین گھر میں کام کرتی ہیں، جو کام بھی ہے ہاتھ سے کام کاج کریں، دل اللہ کی یاد میں لگا رہے، دل کا دھیان، انسان کا دھیان دل کی طرف، دل کا دھیان اللہ کی طرف ہر وقت لگا رہے۔ اس کے لیے انسان مشق کرے، پھر آسان ہو جاتا ہے۔ شروع میں مشکل ہے، تھوڑی سی کوشش کی پھر بھول گیا، پھر کوشش کی پھر بھول گیا، جب یاد آ جائے پھر شروع کر لے۔ اب اس کے 2 آسان طریقے ہیں۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان مسنون دعائیں یاد کر لے، گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر آنے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، باہر آنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، پانی پینے کی سنتیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، باہر آنے کی دعا، گویا ہر موقع محل کے حساب سے دعا پڑھیں تو انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ دوسرا عمل، دوسرا طریقہ وقوف قلبی کے لیے، انسان شروع میں یہ اعمال تو کرے، سنت دعائیں پڑھے، کوشش کرے، کچھ وقت ایسا منتخب کر لے، جیسے کسی کے لیے عصر سے مغرب آسان ہے، کسی کے لیے مغرب سے عشاء آسان ہے، یا کوئی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کو ٹائم رکھ لے، بھائی اس ٹائم کے دوران میں وقوف قلبی کروں گا، اس پہ پہلے محنت کرے، پھر ٹائم بڑھاتا جائے تو اللہ آسانی فرمائیں گے۔ 5واں کام مراقبہ کرنا، اس کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ نماز کے بعد، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، جس وقت بھی آپ کے لیے آسانی ہو، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ رکھیں۔ انسان کا یہاں دل ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے خیال سے نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ، میں سن رہا ہوں۔ زبان سے نہیں کہنا کچھ بھی، نہ زبان سے کچھ پڑھنا ہے، خیال سے۔ جیسے ہم نہیں کہتے ہم نے دل ہی دل میں یہ بات کی، اور جب بندہ دل میں بات کرتا ہے باہر تو آواز نہیں آتی، تو نیت کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے، دل کے ساتھ ہے۔ جب یہ نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ تھوڑے وقت کے بعد ہماری توجہ یکسوئی آنا شروع ہو جائے گی۔ شروع میں جیسے بندہ مراقبہ شروع کرتا ہے بہت سارے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اب جیسے پیچھے زندگی گزاری ویسے ہی حالات خیال آئیں گے۔ اب کوئی بندہ انجینئر ہے تو اس کو انجینئرنگ کے خیال آئیں گے، کوئی ڈاکٹر ہے اس کو اس کے خیال آئیں گے، کوئی کاروباری ہے اس کو اس کے خیال آئیں گے، جو جس شعبے میں جیسے زندگی گزری ویسے خیال آئیں گے۔ اب اس کی مثال، اگر ایک کمرے میں بدبو ہے، کسی جانور نے اس کو گندا کیا ہوا ہے، اب جیسے دروازہ کھولتے ہیں بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایک حال تو یہ کہ اس کو بند ہی رہنے دیں، اب جب بند رہنے دیں گے تو پوری زندگی اس کے اندر بدبو ہی رہے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا کھولیں، کھول کے وہاں سے صفائی کریں۔ اب جب کھول کے صفائی کریں گے بدبو تو آئے گی۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی غفلتوں میں گزار دی، تو جب ہم تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے نیت کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں جلالہ اللہ کی جب ضربیں لگتی ہیں تو جو کچھ دل کے اندر ہوتا ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر خیال آتے ہیں آنے دیں، خیالوں کو روکنا نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کریں گے، پہلے اللہ اپنا فضل فرمائیں گے، اگر پہلے 10,000 خیال آتے تھے پھر کم ہوتے 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 بالکل خیال آنا ختم ہو جائیں گے، لیکن وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے۔
یہاں پہ یہ اس دنیا میں ہر کام گریجولی ایک ترتیب سے سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہوگا. تو آنکھیں بند کریں گے، مراقبہ کریں گے، تو کرتے رہیں گے، مستقل مزاجی سے کرتے رہیں. شروع میں 5 منٹ رکھیں، پھر اس کو بڑھائیں 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، جتنا لے کے جا سکتے ہیں. تو پھر اللہ کا فضل دیکھیے گا. پھر ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے میں آنکھیں بند کروں اور مجھے کوئی تنگ نہ کرے. آج ہمیں میٹھی چیز کھانے کی لذت کا پتہ ہے، آم کھانے کی لذت کا پتہ ہے، کینو کھانے کی لذت کا پتہ ہے، مٹھائی کھاتے ہیں طرح طرح کی، تو ہمیں اس کی لذتوں کا پتہ ہے. اگر ہمیں اللہ رب العزت کی یاد، ذکر کرنے کا لذت آ جائے، ہمارا دل اس سے آشنا ہو جائے، پھر دیکھیں کیا ہی بات ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ مراقبہ کرنا پڑے گا. اور یہ مراقبہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے. بھائی 4 عمل تو کر رہا ہے نا، پھر 3 تو کر رہا ہے تو نا، اور 2 تو کر ہی رہا ہے نا. اب اصل جو بیماری ہماری دل کی بیماری دور ہونی ہے وہ مراقبے سے ہونی ہے. یہ اینٹی بایوٹک کی طرح ہے، تو اس کو نہیں چھوڑنا کبھی بھی. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں. اپنی آنکھوں کو بند کر دیجئے، اپنی توجہ کو سمیٹ کے دل کے اوپر لگا دیجئے. خیال سے یہ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی بیماریاں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں. زبان سے کچھ نہیں پڑھنا، میں شک کچھ بھی پڑھوں آپ نے نہیں پڑھنا. نیت کر لیں. ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور سا عطا کر دل بدل دے. جو ہو دیدار تیرا روز محشر، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میری رستہ دل بدل دے. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا فضل فرما دل بدل دے.
یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے اللہ، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہم پہ رحم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اللہ، ہم بظاہر آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں انتہائی گندے ہیں۔ اللہ ہمارا تزکیہ نفس فرما دیجئے، اللہ ہمارا تصفیہ قلب فرما دیجئے۔ اللہ، زندگی گزرتی جا رہی ہے، مانند برف پگھلتی جا رہی ہے۔ اللہ، کب تک ہم یہ غفلت والی زندگی میں پڑے رہیں گے؟ کب تک ہم دنیا کے دھوکوں میں پڑے رہیں گے؟ کب تک ہم اس دنیا کو مقصد بنائے رہیں گے؟ اللہ، ہماری زندگی کے رخ کو بدل دیجئے۔ اللہ، ہمارا معاملہ تو آپ کی نیم نگاہ پہ موقوف ہے۔ اللہ، محبت کی ایک نگاہ ہم سب پہ ڈال دیجئے۔ اللہ، ہم سب پہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اللہ محبت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اللہ، ایک دفعہ ڈال دیجئے۔ اللہ یہ دعا کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے ندا نہ آ جائے۔ میں محبت کی نگاہ بلال پہ ڈالتا تھا، میں محبت کی نگاہ سمیہ پہ ڈالتا تھا، تم اپنے عملوں کو تو دیکھو۔ اے اللہ، جب کسی سخی کے در پہ جاتے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھتا کیا لے کے آئے ہو، وہ یہ پوچھتا ہے کیا لینے آئے ہو۔ اللہ، آپ تو سب سے بڑی سخی ذات ہیں۔ اللہ، ہم آپ کے در پہ آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ، آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ، آپ کی جو لامحدود خزانے ہیں،
ہم ان کا سوال کرتے ہیں، اللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ نہیں راضی ہونا پھر بھی راضی ہو جائیے۔ اے میرے مولا، جو دنیا کا بیکاری ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ایک در سے نہیں ملتا وہ دوسرے در پہ چلا جاتا ہے، وہاں سے نہیں ملتا تیسرے در پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں آپ ہی کا در بتایا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو اس در سے خالی ہاتھ جاتا ہے وہی شقی و بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ میں شقی و بدبخت ہونے سے بچا دیجئے۔ اے میرے مولا، ہم آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے میرے مولا ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ نفس و شیطان کے معاملے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں اس کے قرض کی ادائیگی میں سہولت پیدا فرما دیجئے۔ جو مرضوں کی وجہ سے پریشان ہے، جو بیمار ہے، جسمانی ہے یا روحانی ہے، اے میرے مولا اس کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ جس کی اولاد نہیں، اللہ اس کو اپنے فضل کے ساتھ اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ یہ نعمتیں آپ ہی دے سکتے ہیں، اللہ دنیا میں کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ ہم تو آپ کے سامنے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ ایک بہن نے بھی دعا کا کہا، جتنے لوگوں کو بھی اللہ اولاد کی ضرورت ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ جن کی اولاد ہے ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اے میرے مولا، ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں، قوی کو سجدہ ہے کمزور کی مدد کرے۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا جب کہیں جرگہ چلا جاتا ہے بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم بھی یہاں پہ جرگے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی، اللہ ہم یہاں پہ آپ سے منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے۔ اللہ ہمیں نفس و شیطان کے معاملے میں ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ جس بھائی جس بہن کے دل میں جو بھی شرعی حاجت ہے، دلوں کا حال تو اللہ آپ ہی جانتے ہیں۔ اے میرے مولا، بعض غم انسان کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، پر اللہ آپ تو دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اللہ سب کی مدد فرما دیجئے، سب کے غموں کو دور فرما دیجئے، جس کے لیے جو بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، اللہ وہ حل فرما دیجئے۔ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، جو نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، یہ جس کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ وہ حل فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، جب دنیا میں خواتین کا جرگہ چلا جاتا ہے تو قتل کے مقدمے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہ تیری نیک بندیاں، اللہ یہ تیرے نیک بندے ہاتھ اٹھائے ہوئے، خالی ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ نظریں آپ کے خزانوں کی طرف رکھے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحمت فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنے محفوظ بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ پرفتن دور ہے، ہر طرف سے فتنوں کے حملے ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ آج محسوس ہوتا ہے ایک فتنہ آتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، اگلا آ جاتا ہے، جیسے گویا ایک تسبیح ٹوٹ گئی ہے، اس کے دانے گر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، حاسدین کے حسد سے بچا دیجئے، ظالم کے ظلم سے بچا دیجئے، جو لوگ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والے ہیں ان سے بچا دیجئے، ان سے حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ نفس و شیطان کے معاملے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، ہمارے ساتھ فضل والا معاملہ فرما دیجئے، رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ یقیناً آپ ہی بگڑی بنانے والے ہیں، اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دیجئے، اللہ ہمارے انگ انگ، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی سے ذکر جاری فرما دیجئے۔ اللہ جو دنیا میں جب فقیر بڑا دروازہ دیکھتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے، اللہ ہم نے بھی آپ کا دربار بڑا پایا، عالی عظمت پایا، اعلیٰ پایا، عظمتوں والا پایا، اللہ ہم بھی اونچی صدا لگا رہے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، اللہ ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، اس مدرسے کو قبول فرما دیجئے، یہاں کی معلمات طالبات کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ جن کی کتابیں ختم ہوئیں، جن کے قرآن مجید کا ناظرہ مکمل ہوا، اللہ ان کو قبول فرما دیجئے، اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے، ان کے ساتھ فضل والا معاملہ فرما دیجئے، ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کرام پہ رحم فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دیجئے۔ اللہ ہمارا ملک طرح طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے،
اللہ ہم آزادی کی قدر نہ کر سکے، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ہمیں بہترین حکمران عطا فرما دیجئے، اللہ شریعت کا بہترین نظام عطا فرما دیجئے۔ اللہ روز خبر دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی پریشانی کی خبر ہوتی ہے، اے میرے مولا ہمارے بس میں تو بس ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی ہے، آپ فضل فرما دیجئے۔ یقیناً ہم مجرم ہیں اللہ، ہم مانتے ہیں ہماری کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ یہ ملک بھی تو آپ کے نام پہ بنا ہوا ہے، اے میرے مولا اپنے نام کی لاج رکھ دیجئے، اللہ اس ملک کی مدد فرما دیجئے، اس کو ان مسائل بحرانوں سے نکال دیجئے، اللہ اس کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما دیجئے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے سمت کے لیے جتنی خیریں مانگی اللہ ساری ہمیں عطا فرما دیجئے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔